عابد سلیری صاحب ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ۔ یہ فرمائے گا عابد صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ شرح سود میں جو کمی ہوئی ہے اس کے اثرات کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ ایک متوقع تھا کہ شرح سود میں کمی آئے گی، چونکہ جو مہنگائی میں اضافے کی رفتار ہے اس میں کمی آئی ہے۔ انفلیشن میں کمی کا مطلب یہ نہیں کہ چیزیں مہنگی ہونا بند ہوگی، لیکن جس تیزی سے وہ مہنگی ہو رہی تھی اس رفتار میں کمی آئی، تو اس کے بعد پھر شرح سود جو ہے وہ کم کی جاتی ہے۔ ابھی کوشچن زیادہ کا تھا، عام طور پہ یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید 1.5 سے 2% اس میں کمی آنے کی توقع ہے۔ میرا خیال ہے کہ اسٹیٹ بینک نے ایک صائب قدم لیا ہے کہ جو اس وقت ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آنے کے بعد تیل کی قیمتوں میں جو اتار چڑھاؤ ہے، اور ابھی اگلا IMF کا جو ریویو ہونے جا رہا ہے، شاید اس کے نتیجے میں گورنر اسٹیٹ بینک اور ان کی ٹیم کے ذہن میں کہیں تو موجود ہے کہ کہیں مہنگائی جو ہے اس میں دوبارہ اضافہ نہ ہو جائے، تو اس لحاظ سے انہوں نے اپنے لیے کوشن رکھا ہے۔ اگر اگلے 2 ماہ کے دوران بھی اسی طریقے سے قیمتوں میں جو اضافے کا رجحان ہے اس میں کمی دیکھی جائے گی، تو ظاہر ہے کہ اسٹیٹ بینک کے پاس کوشن ہوگا، اس کو مزید کم کر دے گا، ورنہ یہ ایک وائز اقدام ہے کہ انہوں نے اپنے پاس سے کوشن رکھا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہوتا ہے وہ حکومت کو ہی ہوتا ہے شرح پاکستان میں شرح سود گرنے سے، چونکہ جو کمرشل بینکس کی سب سے بڑی مقروض ہے وہ حکومت ہوتی ہے، اور شرح سود گرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت نے جو ادائیگیاں کرنی ہیں بینکس کو ان میں کمی آئے گی، اور اس رقم کو پھر جو سوشل ویلفیئر اور باقی جو مختلف انیشیٹو ہیں وہاں پہ اسپینڈ کیا جا سکتا ہے۔ کاروباری طبقے کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہوتی ہے، لیکن جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان میں جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کے علاوہ جو درمیانے اور چھوٹے درجے کے کاروبار ہیں وہ بینک کے کریڈٹ سے تقریباً وہ ایکسکلوڈ آؤٹ ہوتے ہیں، تو یا اس وقت قرضے جو ہیں وہ حکومت پاکستان خود لے رہی ہوتی ہے یا کارپوریٹ سیکٹر لے رہا ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک اچھا شگن ہے اور ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ بالکل عابد صاحب، آپ نے کہا یہ ایک اچھا اقدام ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں جو عام عوام ہے وہ کب اس سے مستفید ہوگی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ مزید اقدامات کی بھی ضرورت ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ عام عوام اس سے براہ راست تو شاید اس طرح سے مستفید نہیں ہوتی۔ پاکستان میں نہ تو مارگیجز کا رواج ہے کہ گھر جو ہیں وہ آپ بینک سے قرضے لے کے لے رہے ہیں، ہائر پرچیز ایگریمنٹ سے گاڑیاں اور باقی چیزیں بھی تقریباً رکی ہوئی ہیں۔ حکومت کے پاس جب یہ کوشچن آتا ہے کہ حکومت کا جو اس میں سود دینا ہے بینکوں کو، جب اس میں کمی آتی ہے تو وہ رقم حکومت جی سماجی کاموں پہ لگا سکتی ہے، اور یہ ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے۔ دوسرا جس کا ایک امپیکٹ آنے کا خطرہ ہوتا ہے اگر شرح سود بہت کم کر دی جائے تو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے کہ ڈالر کی خریداری میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ بھی وجہ ہے کہ آلدو کے اس وقت کوشچن موجود ہے، لیکن اس کو ٹھیک ہے۔ عابد سلیری صاحب ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود تھی، آپ کا بہت شکریہ۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات احمد چنائے صاحب۔ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سر۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، تاجر برادری اس اقدام کو کیسے دیکھتی ہے؟ معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے شرح سود میں کمی سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، مثبت نتائج بالکل سامنے آئیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور جو انہوں نے بھی بتایا کہ 16.19 بلین ڈالر جو ہے وہ ہمارے ریزرو ہو گیا ہے، وہ بھی ایک بہت حوصلہ افزا بات ہے۔ لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ صرف 1% کیوں، جب انفلیشن آپ کا 4% کے اراؤنڈ چل رہا ہے، جب باقی چیزیں آپ کی ٹھیک چل رہی ہیں، تو آج کیا ضرورت پڑی کہ صرف ہم نے 1% کم کیا؟ ہمیں اس کو جو ہے وہ زیادہ کم از کم 2 سے 3% سنگل ڈیجٹ میں لے آتے تاکہ اکنامی جو ہے اس کی کنٹینیوٹی رہتی اور ہم آگے بڑھتے۔ تو احمد چنائے صاحب، مہنگائی کی شرح میں کتنے فیصد کمی متوقع ہو سکتی ہے 1% شرح سود میں کمی سے؟ اب دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی کی جو شرح ہے وہ 3-3.5% کے درمیان آ جانی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اچھا احمد صاحب، یہ بھی بتائیے گا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں بہتری آ سکتی ہے؟ کیونکہ یہ بات جو ہے وہ گورنر اسٹیٹ بینک کی جانب سے بھی کہی گئی کہ معیشت میں اور خاص طور پہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اندر بہتری نظر آئی ہے پچھلے ادوار کے اندر جو شرح سود کو کم کیا گیا۔ دیکھیے، ہم 3.2% جو ہے ہماری جو ہے وہ
$1 बिलियन से ज़ायद डॉलर जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट में सरप्लस आ गया है। $1.2 बिलियन पिछले महीने का था, और मैं समझता हूँ कि बतदरीज उसमें ईयर एंड पे जो है वो $2 से $2.5 बिलियन जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा सरप्लस में चला जाएगा। जब ये सारी चीजें मौजूद हैं तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी इंडस्ट्री को, पाकिस्तानी मईशत को तो एक सपोर्ट देने के लिए ये बेहद बेहद जरूरी था कि 2 से 3% इंटरेस्ट रेट में कमी आती, हम 10% के अंदर आ जाते, वो हमारे लिए सबसे अच्छी बात हो जाती। और अहमद साहब, हुकूमत के लिए कितना बेहतर ये इकदाम, क्योंकि अदायगियां तो कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर को जो है वो हुकूमत ने करनी है, शरह सूद में कमी से तो अदायगियां कम हो जाएंगी हुकूमत के ऊपर भी। देखिए, हुकूमत के लिए भी इकदाम अच्छा है, इस पर कोई दो राय नहीं है, हमें इसको जरूर देखना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली अगर ये 3% हो जाता तो जो हमारी बेसिक डिमांड थी कि जी 5% फिलहाल होना चाहिए, उसका आधा भी मीट हो जाता तो मैं समझता हूँ कि मईशत बहुत ज्यादा बेहतर पोजीशन में होती, कारोबार खुल जाते, लोगों को मौके मिलते, और लोगों के जो ऑलरेडी बर्डन लोन्स हैं उसकी रीपेमेंट में जो है वो आसानी आ जाती है। अहमद साहब, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मुल्क की तरफ राग़िब करने के लिए कितना ज़रूरी है कि इस वक्त शरह सूद को सिंगल डिजिट में लेके जाया जा सके, क्योंकि खबर ये आ रही थी कि 2 से 3% शरह सूद जो है वो कम कर सकते हैं, लेकिन अब 1% कमी का ऐलान किया गया है। देखिए, मैं तो हमेशा इस बात के फेवर में था कि कम से कम जो है वो सिंगल डिजिट में आता, 3% नीचे जाता, और हमारी जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा आती, हमारी जो लोकल इन्वेस्टमेंट है वो भी बैंकों से निकल के जो है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ जाती, रियल स्टेट ग्रोथ की तरफ चली जाती। नेवरदलेस आज उन्होंने 1% किया है, हम उम्मीद करते हैं कि आगे जाके जो है वो उसको सिंगल डिजिट में लाके उसको बेहतर करेंगे। बहुत शुक्रिया अहमद शुनायद साहब, GTV न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए।